أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد ایران کو 8 سال جنگ کے نتیجے میں جن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس میں ایران بھی معیشت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے اور بہت سارے دیگر حوالوں سے، حتیٰ بنیادی انفراسٹرکچر کے حوالے سے مکمل طور پر ایک تباہ ملک کی صورت اختیار کر گیا۔ جہاں ایران کا یہ حال ہوا، وہیں پر عراق کا بھی سیم یہی حال ہوا۔ دونوں تیل پیدا کرنے والے ممالک تھے، دونوں تباہ ہوئے، لاکھوں لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی جان بحق ہوئے۔ لیکن ایران نے امریکیوں کو اپنی سرزمین میں آنے نہیں دیا۔ عراق میں امریکی پہنچ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ ایران چلے جائیں اور آج ہی آپ عراق چلے جائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ عراق قرون وسطیٰ کا کوئی ایسا ملک ہے جو کھنڈر ہے، سڑکوں کے حوالے سے، بنیادی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، آبادیوں میں ترقی کے حوالے سے، دنیا سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے اور غربت کے حوالے سے آپ کو عراق ایک بہت ہی پسماندہ ایسا ملک نظر آئے گا جس سے بہتر ممالک تیسری دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، جبکہ عراق تیل کے حوالے سے بہت بڑا پاورفل ملک تھا۔ لیکن امریکیوں نے اور نیٹو نے اس ملک میں آ کر جو اس کا حال کیا، آج بھی عراقی اسی افراتفری، داخلی انتشار اور شدید ترین غربت کا شکار ہیں، اور ذمہ دار صرف امریکہ، اسرائیل اور ارد گرد کی وہ عرب ریاستیں ہیں جو اس خطے میں امریکی مفادات کے محافظ ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایران دیکھیے، ایران کے اندر بھی 8 سالہ جنگ کے نتیجے میں تباہی بہت زیادہ ہوئی، لیکن ایران نے اپنی سرحدوں سے اندر ان بھیڑیوں کو نہیں آنے دیا، اپنے ملک کو خود بنایا، اپنا بنیادی انفراسٹرکچر مضبوط کیا، تعلیم سے لے کر صحت کے میدان تک اور باقی تمام ضروریات زندگی کے میدانوں میں ان تمام تر پابندیوں کے باوجود، جن کا ذکر آسان ہے، سہنا دنیا کی کسی قوم کے لیے آسان نہیں ہے، ان تمام پابندیوں میں رہتے ہوئے ایران نے جس طرح سے ترقی کی، وہ مغربی دنیا کے لیے بھی حیرت انگیز ہے اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی ایران کے اندر چلے جائیں تو آپ کو ان کا مقابلہ مشرق وسطیٰ اور تیسری دنیا کے ممالک کی بجائے یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں ان کو رکھ کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ خود ایرانی قوم کے اندر جو نیچر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا مقابلہ عرب ممالک سے کبھی نہیں کرتے، وہ اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ اپنا موازنہ کبھی بھی نہیں کرتے۔ جب وہ موازنہ کرتے ہیں تو فرانس کے ساتھ کرتے ہیں، جرمنی کے ساتھ کرتے ہیں، جاپان کے ساتھ کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں، برطانیہ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی فرسٹ ورلڈ کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ بہرحال تاریخی اعتبار سے ایک متمدن اور مضبوط ریاست اور ملک رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال پابندیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک عام ایرانی کو دوسرے ممالک کی نسبت ظاہر آمدن کے اس کے ذرائع محدود تھے اور ترقی کے ذرائع اس کے لیے محدود تھے، باہر جانے کے لیے رستے اس کے محدود تھے، اندرونی طور پر مختلف قسم کی معاشی مشکلات کا شکار وہ قوم رہی انہی پابندیوں کی وجہ سے۔ اور ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ جب ایران کے اندر مختلف حکومتیں آئیں تو ان حکومتوں کے اندر بھی بیوروکریسی کی شکل میں اور مختلف شعبوں کے ماہرین کی شکل میں کچھ لوگوں نے آ کر
ایسے فیصلے کیے جس کے نتیجے میں ایران معیشت کے اعتبار سے ہمیشہ مشکلات کا شکار رہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشکل بھی ہوئی، اور وہ مشکل یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں میں کرپشن بھی الا ماشاء اللہ بڑھ گیا، اور کرپشن کے نتیجے میں ایک طبقاتی ماحول اور تقسیم پیدا ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر اسی کرپشن کو پروموٹ کرنے والوں نے اس کو اس انداز میں پروموٹ کیا کہ لوگ ایک طرف تو اس کرپشن کے خلاف نفرت اپنے اندر محسوس کریں اور متنفر ہوں پورے نظام سے، اور دوسری طرف انہی کرپٹ عناصر کا پھر ساتھ دیں اسلامی نظام کے مقابلے میں۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کے پیچھے جو انجینئرنگ ہے، وہ انجینئرنگ آج کی مغربی دنیا کو کرنا بہت اچھی طرح سے آتی ہے، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ باقی ممالک ہو، یہاں تک کہ صدر روحانی جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا صدر تھا، اس کا اپنا بھائی بلینز آف ڈالرز کے کرپشن میں ملوث رہا، اور اپنے بھائی کی صدارت کے دور میں جیل میں تھا اور اب بھی جیل میں ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح سے تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہے، مغربی ممالک ادھر سے کرپٹ عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں اور ادھر سے کرپشن کے خلاف موقف دیتے ہیں، دو متضاد مواقف ہوتے ہیں۔ چونکہ کرپٹ عناصر ان کے کام آتے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کے حوالے سے، اور کرپشن کے حوالے سے پروپیگنڈے کے ذریعے سے آپ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو پاکستان میں بھی بھرپور نظر آتی ہیں، اور ایران میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اس بنیاد پر لوگوں کی شکایتیں اپنی جگہ بجا تھیں، لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک طبقہ بہت زیادہ کرپشن کے ذریعے سے عوامی دولت پر قبضہ کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ ایک ٹائم کے کھانے کا بھی محتاج ہوا چلا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر ملک کی ترقی اپنی جگہ، لیکن فرد کے حوالے سے ترقی کے لیے وہ کام نہ ہو سکا جس کام کی توقع تھی اور جو کام ہونا چاہیے تھا، اور مہنگائی اور غربت کے نتیجے میں لوگوں کے اندر عدم رضایت اور حکومتوں کے حوالے سے گلے شکوے شکایتیں پیدا ہوئیں، اور اس کا بھرپور طور پر استعمال مغربی دنیا نے کیا۔ یہ جو پہلو ہے، اس پہلو کو سب سے زیادہ مغرب نے ہائی لائٹ کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو سوشل میڈیا کی یلغار ہے، کلچر کے حوالے سے مغربی کلچر کی یلغار ہے، نفسیاتی حربوں کا استعمال ہے، عالمی اداروں کا مختلف ہیلے اور بہانوں سے ایران کے داخلی معاملات میں مستقل اور مسلسل ان کی مداخلت ہے، اور پھر نظام معیشت اور پابندیوں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ یہ ان سالوں میں مسلسل ایران کے حوالے سے ہوتا رہا۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک آپ نہیں بتا سکتے جہاں پر اس طرح سے یلغار ہوئی ہو، آپ کہیں نہیں بتا سکتے۔ پارلیمنٹ اڑ گیا ایران میں، کس نے اڑایا؟ انہی لوگوں نے جو اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پورے کا پورا پارلیمنٹ انہوں نے اڑا دیا، پوری کی پوری عدلیہ انہوں نے اڑا دی، صدر اور وزیر اعظم کو اڑا دیا۔ یہ ایران کی تاریخ ہے۔ اسی طرح سے ائمہ جمعہ کو اڑا دیا، جو کہ اس انقلاب میں ایک ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح سے سپاہ اور فوج کے بڑے بڑے کمانڈرز اور جرنیلوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح سے ایران کے اندر کام کرنے والے بڑے بڑے سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، ان کے مختلف ایسے علمی مراکز کو، سائنسی مراکز کو، ٹیکنالوجی کے مراکز کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ حرم ہائے دینی کو، ائمہ اطہار اور اہل البیت کے حرموں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ اس نظام کو کمزور سے کمزور تر کیا جائے، لیکن ادھر سے اس کے ساتھ نوجوانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی بھی بھرپور کوششیں کی گئیں، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے رستے اپنائے، اور ان میں سے ایک رستہ
سوشل میڈیا کا رستہ ہے، ایک رستہ الیکٹرانک میڈیا کا رستہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایران کے 8 کروڑ ایرانی عوام کو اس انقلاب سے متنفر کرنے کے لیے عالمی سطح پہ جتنے ٹی وی چینلز بنائے گئے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، 1 2 3 4 نہیں، سینکڑوں اس طرح کے ٹی وی چینلز، اور اس کے ساتھ بی بی سی، سی این این، اسکائی نیوز، ڈی ڈبلیو، منوتو اور اس طرح کے دیگر ایسے چینل جن میں سر فہرست ایران انٹرنیشنل ہے جو لندن سے چلتا ہے۔ ان ٹی وی چینلز نے فارسی زبان میں شب و روز ایران کے اس نظام کے خلاف یلغار کی ایک ایسی کوشش شروع کر دی کہ صبح و شام اور شب و روز بمباری ہوتی رہی تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کیا جاتا رہے۔ اور یہ صرف ایک پہلو تھا، اور دوسری طرف وہ ہزاروں طالب علم جو ایران سے پڑھنے کے لیے مغربی ممالک میں گئے ہیں، ان کو وہاں پر اس طرح سے ان کی تربیت ہوئی کہ وہ اس نظام کے خلاف آخری حد تک جا سکیں، آزادی کے نام پر، دینی اقدار سے چڑ اور الرجی کی بنیاد پر، مغربی مادر پدر آزاد ماحول میں ان کی پرورش کے ذریعے سے، اور پھر پیسے کے ذریعے سے یہ کام مسلسل ہوتا رہا۔ اب ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تو ہے، ایرانی آئی ڈی کارڈ تو ہے، جب ہے تو وہ ایران آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ ان کو پھر ان اداروں کے ساتھ، ایسی تنظیموں کے ساتھ متصل کر دیا گیا جو اینٹی ایران موومنٹ میں سر فہرست ہیں، چاہے وہ شہنشاہی نظام کے حامی لوگوں کی تنظیمیں ہوں، چاہے وہ مجاہدین خلق کے عنوان سے تنظیمیں ہوں، چاہے وہ ریگی کی طرح کے دہشت گرد ان کی تنظیمیں ہوں، چاہے وہ داعش کی تنظیم ہو۔ یہ سارے کے سارے لوگ امریکیوں اور مغربی دنیا کے پالے ہوئے لوگ تھے، اور ان سے ایرانی ان جوانوں کو متصل کر کے ایران اور انقلاب کے خلاف ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب اس کے نتائج آپ دیکھیے، جب ایک واقعہ ہوتا تھا تو اس کو انہی انٹرنیشنل چینلز کے ذریعے سے، فارسی چینلز کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں نشر کر کے ایران کو پوری دنیا کے اندر آئسولیٹ کر کے اس انقلاب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا، اور یہ سلسلہ اب تک مسلسل جاری ہے۔ اب جب پوری دنیا کو یک طرفہ طور پر تصویر دکھائی جاتی رہے گی، پوری دنیا کے سامنے پروپیگنڈوں کی ایک ایسی یلغار ہوگی، تو ہمارے اپنے میڈیا چینلز اور میڈیا کے ادارے بھی سورس کے طور پر جن اداروں سے خبریں لیتے ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں؟ وہ بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں۔ ان انٹرنیشنل اداروں کا کام کیا ہے؟ اس انقلاب کے اینٹی مواد بنانا اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا، اور یہی کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ اب اس میں سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے، وہ خبر بنا کے ایک دفعہ ڈال دیں گے اور سوشل میڈیا میں پوری دنیا کے اندر اس کو پروموٹ کر دیں گے اور مختلف زبانوں میں کریں گے۔ اب آپ تحقیق کرتے پھریں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایک دفعہ جب پوری دنیا کے اندر خبر پھیل گئی تو اس کے بعد آپ کا ایک ذہن تو بن گیا۔ یہی کام اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی منظم انداز میں پوری دنیا کے اندر بالعموم اور خود ایران کے اندر بالخصوص کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، لیکن اس پہلو کے ساتھ ساتھ ایران کے ہمسایہ ممالک کے اندر اسرائیلی ایمبیسیز نے اور ان کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں وجود میں آنے والے اداروں نے جو ایران کے خلاف اقدامات کیے ہیں، وہ بڑے بڑے اقدامات ہیں، چاہے وہ آذربائیجان ہو، چاہے وہ عراق کا کردستان ہو، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ یو اے ای میں اسرائیل کی آمد کے بعد ہونے والی تبدیلیاں اور اس کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کا عمل ہو، چاہے وہ سعودیہ کی سرزمین ہو۔ یہ ایک مکمل اور جامع ایسا منصوبہ ہے جس میں
معاشرے کے تمام پہلوؤں کو اور انقلاب کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اس کے خلاف فضا بنائی جا رہی ہے۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم جزئیات کی طرف آئیں گے اور ایک ایک کر کے بعض چیزوں کی نشاندہی شروع کر دیں گے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔